بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد شفیع احمد۔ آج آپ حضرات کے سامنے تختی نمبر 1 کا جو حصہ باقی رہ گیا تھا اس کو یہاں سے کنٹینیو کرنا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہی گئی تھی کہ انشاءاللہ نورانی قاعدے کا مکمل کورس بذریعہ یوٹیوب ہمارے چینل کے ذریعے سے آپ حضرات کے سامنے آئے گا۔ 4 الفاظ ہو گئے تھے، الف، با، تا، سا۔ اس کے تلفظ کے ساتھ یہ 4 الفاظ بتا دیے گئے تھے۔ ایک بات یہاں پر بطور خاص بتلانا ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑی سی مشکل ہوگی، لیکن بچوں کے ذہن میں چند الفاظ ہیں جس کو ذہن میں اگر بٹھا دیا جائے تو ان کے پڑھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ 4 قسم کے الفاظ ہیں۔ پہلے 2 لفظ ایسے ہیں جن کو پڑھنے میں بہت جلدی کرنا ہے۔ وہ 2 لفظ ہیں الف اور حمزہ۔ اس کے پڑھنے میں بڑی جلدی کرنا ہے، اس کو ذرہ برابر بھی نہیں کھینچنا ہے۔ الف اور حمزہ۔ پھر 8 الفاظ ایسے ہیں، دوسرے نمبر پر 8 الفاظ ایسے ہیں جن کو ہمیشہ موٹی آواز میں پڑھنا ہے۔ تختی نمبر 14 کے اندر اس کی مزید تفصیل آئے گی، جس کے اندر 7 الفاظ کا ذکر آئے گا، لیکن یہاں پر حروف تہجی میں 8 الفاظ ایسے ہیں جن کو ہمیشہ پر پڑھنا ہے۔ ان میں پہلا ہے خا، را، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 8 الفاظ ایسے ہیں جن کو حروف تہجی میں ہمیشہ موٹی آواز میں پڑھنا ہے، اور 9 الفاظ ایسے ہیں جن کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ 9 الفاظ جن کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، جن میں پہلا لفظ ہے جیم، سین، شین، عین، غین، کاف، لام، میم، نون۔ جب یہ الفاظ کی ادائیگی اور ان کو کھینچنے کا طریقہ بچوں کے سامنے آ جائے گا تو حروف تہجی کے پڑھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اب یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں 5ویں لفظ کو، کہ 5واں لفظ ہمارا آتا ہے جیم۔ اب اس کے پڑھنے میں تھوڑی سی سختی ہم کو لانا ہے۔ زبان کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ نیچے ہی دبانا ہے اور وہیں سے اس کو ادا کرنا ہے، جیم۔ اس کے بعد آتا ہے ہا۔ ہا کے ادا کرنے میں بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہا اور ہا کے دونوں کے پڑھنے میں لوگ جو ہے فرق نہیں کرتے۔ تو ہا کو پڑھنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ہا کی جو آواز نکلتی ہے وہ درمیانی حلق سے نکلتی ہے۔ حلق کے 3 حصے کر لیے جائے، اوپر والا حصہ، درمیانی والا حصہ اور نیچے والا حصہ۔ تو درمیانی والے حلق سے ہا ادا ہوتا ہے، ہا، ہا، ہا۔ اب اس کے بعد آتا ہے خا۔ خا کے پڑھنے میں کوئی زیادہ جو ہے زور لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خا کے پڑھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ وہ ادا کرنا ہے خا، خا، خا۔ اب اگلا لفظ جو ہمارا آتا ہے وہ دال ہے۔ دال کے پڑھنے کا تلفظ ایسے ہی ہے جیسے ہم تا کو پڑھتے ہیں۔ تا جیسے زبان کے باہری والے حصے کو اوپر کے دونوں دانتوں کو لگانے سے تا ادا ہوتا ہے، ویسے ہی دال کا تلفظ بھی ہے، دال، دال، دال۔ اب اس کے بعد والا لفظ ہے ذال۔ اس کے پڑھنے کا تلفظ، اس کا پروننسیشن بھی ایک ہی ہے۔ جس طرح ہم نے سا پڑھا تھا، اوپر اور نیچے کے دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک کا تھوڑا سا حصہ ہم نے لایا اور سا کو ادا کیا تھا، اسی طرح ہم ذال کو بھی ادا کریں گے، ذال، ذال، ذال۔ اب اس کے بعد آتا ہے را۔ را کے پڑھنے میں ایک بہت بڑی غلطی اکثر بچوں سے بھی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو نورانی قاعدہ اور
قواعد سے واقف نہیں ہوتے ان کے بھی پڑھنے کے اندر تھوڑی دشواری ہوتی ہے. وہ را اس کو موٹی آواز میں پڑھنا ہوتا ہے تو اس کو نارمل انداز میں پڑھتے ہیں را کر کے, تو یہ جو ہے غلط ہوگا. صحیح تلفظ ہے را. جب ہم اس کو پڑھیں گے تو ہونٹ گول کر لیں گے تو آٹومیٹکلی را ادا ہو جائے گا. را را. اب اس کے بعد آتا ہے زا. جس طرح ہم نے جیم کو پڑھا, جیم کے پڑھنے میں جس طرح ہم نے سختی کو ادا کیا اور سختی کے ساتھ جیم کو پڑھا, اسی طرح زا کو بھی پڑھیں گے. دیکھیے زا زا زا. اب اس کے بعد آتا ہے سین. سین کے پڑھنے میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے جس طرح ہم نے جیم پڑھا, زا پڑھا, اسی طرح سین. اس میں بھی ہلکا سا زور لگا کر پڑھنا ہے. سین سین. اب اس کے بعد آتا ہے شین. شین کو بھی ایسے ہی پڑھنا جیسے ہم نے جیم کو پڑھا, زا کو پڑھا اور سین کو پڑھا, ایسے ہی ہمارا ادا ہوگا. شین شین شین. اب اس کے بعد آتا ہے صاد. صاد کے پڑھنے میں اکثر غلطی ہوتی ہے, پڑھتے ہیں صاد سواد, واو کی ہلکی سی بو آتی ہے اس کے پڑھنے کے اندر, تو صحیح تلفظ ہوگا صاد صاد. جس طرح ہم سین پڑھ رہے ہیں, سین کو جس طرح پڑھنے میں ہمارا منہ بالکل سیدھا رہ رہا ہے, ویسے ہی جب ہم اس کو پڑھیں گے تو اپنے ہونٹوں کو گول کر لینا ہے. پڑھنا ہے ہم کو صاد صاد صاد. اب اس کے بعد آتا ہے ضاد. اب اس کے پڑھنے کے اندر تو بہت بڑی غلطی ہوتی ہے جس کا تلفظ ادا نہیں ہوتا, اور تلفظ کے ادا کرنے میں ہلکی سی دشواری بھی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ضاد کا جو تلفظ ہے وہ زبان کا اندرونی اور کنارے کا حصہ اوپر کے دانتوں کی جڑ کو لگانا ہے, تو یہ جڑ کو لگانا پھر پڑھنا پھر اس کو ادا کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر پریکٹس کر لی جائے, پریکٹس کرنے کے بعد آپ کے پڑھنے میں بڑی آسانی ہوگی. صحیح تلفظ ہے ضاد ضاد ضاد. اب اس کے بعد آتا ہے تو. تو کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے جس طرح ہم نے تا کو پڑھا, جس طرح ہم نے دال کو پڑھا, ویسے ہی ہم کو تو پڑھنا ہے. اب تو کے پڑھنے کا بڑا آسان طریقہ سیم ویسے ہی ہے جس طرح ہم نے تا پڑھا دال پڑھا, اور اوپر کے جو دونوں دانت ہیں اس کے اندر زبان کی نوک کو لگانا ہے. لیکن تو کے پڑھنے میں جس طرح اوپر بتایا گیا تھا 8 الفاظ ایسے ہیں جن کو موٹی آواز میں پڑھنا ہے, تو یہ تو بھی اسی میں آتا ہے. اور موٹی آواز میں پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ ہونٹ آٹومیٹکلی گول کر لیں اور ادا کرنے کی کوشش کریں, تو جو ہے وہ پروننسیشن ہمارا صحیح تلفظ ہمارا ادا ہو جائے گا. اب پڑھنا ہے, اکثر پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں, تا اور تو میں تھوڑا سا فرق ہے. تو کو ہم پڑھیں گے ہونٹ گول کر کے, تو تو تو. اب اس کے بعد ہے وا وا وا. اب اس کے بعد آتا ہے عین. اس کے اندر بھی بہت غلطی ہوتی ہے, بچوں کو بار 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 پریکٹس کریں تب بھی عین کو عین نہیں پڑھتے بلکہ آئین پڑھتے ہیں, آئین پڑھتے ہیں, یا پھر کوئی آئین پڑھتے ہیں, آئین پڑھتے ہیں, مجھول بھی پڑھتے ہیں اکثر. تو صحیح تلفظ جس طرح ہم ہا کو ادا کرتے ہیں ویسے ہی عین کو ادا کرنا ہے. دونوں کا مخرج ایک ہی ہے, حلق کے درمیانی والے حصے سے اس کا تلفظ, اس کا مخرج نکلتا ہے عین عین عین. اب اس کے بعد آتا ہے غین. غین کو بھی ایسے ہی پڑھنا ہے جس طرح ہم نے خا کو پڑھا, خا خا خا, جس طرح ہم نے پڑھا ویسے ہی وہی اسی جگہ سے غین کا تلفظ بھی ہے, ہلکا سا تھوڑا سا اوپر سے آواز آئے گی. غین غین غین. اب اس کے پڑھنے میں بھی ہونٹوں کو ہلکا سا گول کر لینا ہے تاکہ یہ تلفظ بھی صحیح ہو جائے اور یہ لفظ صحیح ادا ہو جائے.
غین. اب اس کے بعد آتا ہے فا. فا کو ادا کرنے کے لیے بھی کوئی زیادہ جو ہے زور لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے, بڑی آرامی کے ساتھ یہ بھی ادا ہو جائے گا. اس کے لیے کوئی خاص مخرج نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, نارمل پڑھنا ہے. فا اوپر کے دونوں دانتوں کو نیچے ہونٹ کے تری والے حصے کو لگا کر پڑھنا ہے. فا. اس کے بعد آتا ہے قاف. اس کے پڑھنے میں بھی اپنے ہونٹوں کو گول کرنا ہے, تو یہاں سے جو ہے قاف ادا ہو جائے گا. اب اس کے بعد آتا ہے کاف. کاف کو بھی پڑھنے کے لیے کوئی خاص جو ہے زیادہ مخرج کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بھی جو ہے نارمل انداز میں پڑھ سکتے ہیں. کاف. اب یہاں پر آتا ہے لام, میم, نون. یہ تینوں لفظوں کے لیے ایک چیز خاص طور سے دھیان میں رکھنا ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ جب ہم ان کو ادا کریں گے تو ان کی آواز ناک میں نہیں جانا ہے. پڑھیں گے ہم لام. اس کے بعد آتا ہے میم. اس کے بعد ہے نون. اس کے بعد آتا ہے واو. اب یہاں پر بھی جو ہے اس کے پڑھنے میں چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے. واو کو جو ہے یہاں سے ادا کیا جاتا ہے, ہونٹ کے نیچے والے حصے کو جو ہے دانتوں کو لگا کر پڑھتے ہیں. یہ جو ہے غلط طریقہ ہوتا ہے. واو کو صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے کہ اپنے ہونٹوں کو گول رکھا جائے اور دانت ہمارے اندر ہی رہے. اب پڑھیں گے ہم واو. ہا اور حمزہ, یہ دونوں کا پروننسیشن, دونوں کا تلفظ ایک ہی ہے جو اقصائے حلق سے نکلتا ہے. حمزہ. اب اس کے بعد آخر میں آتا ہے یا. اس کو پڑھنے کے اندر بھی زیادہ ہمیں کوئی خاص مخرج کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارا جو ہے تختی نمبر 1 کا آخری حصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے جو ہے مع تجوید کے بتلا دیا گیا ہے. اس کی خوب جو ہے پریکٹس کریں, بچوں کو بھی کروائیں, خود بھی کریں, اس لیے کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ سیکھنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے پچھلی ویڈیو میں بتلا دی تھی کہ قرآن کریم کا کوئی حصہ اگر کسی کے سینے میں محفوظ نہیں ہے تجوید کے ساتھ تو وہ ایک ویران گھر کے مانند ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کریم کے تعلق سے, انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ حضرات کے سامنے وقفہ آتی رہیں گی. بس اس ویڈیو میں اتنا ہی بتلانا تھا. اس کے بعد جو ہوگا وہ تختی نمبر 2 ہوگا, لیکن تختی نمبر 2 شروع ہونے سے پہلے آپ حضرات کے لیے خود ہی یہ پریکٹس گھر کے اندر کرنی ہوگی یا پھر اپنے بچوں کو کروانی بھی ہوگی. وہ یہ ہے کہ نقطوں کی پہچان کروا دینا ہے بچوں کو. بچوں سے بار بار جو ہے اس بات کی پریکٹس کروائیں کہ اگر ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے تو وہ نون ہوتا ہے, ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے تو وہ نون ہوتا ہے, وہی نقطہ نیچے آ جائے تو با ہوتا ہے, 2 نقطے اوپر آتے ہیں تو تا ہو جاتا ہے, وہی 2 نقطے نیچے آ جاتے ہیں تو وہ یا ہو جاتا ہے. اسی طرح 3 نقطے اگر کسی لفظ کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ سا بھی ہو سکتا ہے, شین بھی ہو سکتا ہے. تو بچوں کو جو ہے اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے نقطوں کی پہچان بھی کروا دیں. جب بچوں کو حروف تہجی اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے تو اس کے بعد تختی نمبر 1 کے اندر ایک لفظ آتا ہے امتحان کر کے. اس امتحان کے اندر جو ہے الگ الگ الفاظ لکھ دیے گئے ہیں. بچوں کو جب شناخت ہو جائے حروف تہجی کی تو امتحان بھی جو ہے بچوں کا لیتے رہیں, اور اس کے اندر بھی بچوں کی جو تجوید ہوتی ہے اور جو تلفظ صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے تو اس کی جو ہے بار بار اپنے بچوں کو پریکٹس کروائیں. انشاءاللہ تختی نمبر 2 جو ہے آپ حضرات کے سامنے عن قریب آ جائے گا. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اچھی شروعات کے ذریعے سے. اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.